السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ۔ اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح البخاری میں ذکر کیا ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ جو لوگ اس دنیا میں آتے ہیں وہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے بیٹے بن جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ اور جو دنیا کے بیٹے بن جاتے ہیں ان کی 24 گھنٹے کی جو فکر اور جو تگ و دو ہوتی ہے، جو محنت ہوتی ہے، وہ دنیا کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کی خاطر ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے بیٹے ہیں، جیسے
ایک اچھے معاشرے میں جہاں باپوں کی قدر و قیمت ہو. اب تو معاشرہ بہت بگڑ گیا، نہ ماں کی قیمت ہے نہ باپ کی، لیکن ایک اچھا معاشرہ ہو، صالح معاشرہ ہو، نیک معاشرہ ہو، اس میں باپ کی قدر و قیمت ہوتی ہے، باپ کا احترام ہوتا ہے، اولاد باپ سے محبت کرتی ہے. تو بیٹے جو ہے ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ابا کو راحت پہنچے، ابا کو آرام پہنچے. ہم ایسے کام کریں جن سے ابا کی خوشنودی حاصل ہو، ابا کا دل بڑا ہو، ابا کی توجہ ہمیں حاصل ہو. تو ذہن ہر وقت ابا کی طرف رہتا ہے. تو ابا کے بیٹے ہر وقت ابا کے خیال میں رہتے ہیں. دنیا کے بیٹے ہر وقت دنیا کے خیال میں رہیں گے، آخرت کے بیٹے ہر وقت آخرت کے خیال میں رہیں گے. جیسے ابا کے بیٹے ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابا کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، ابا کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ابا کو بھی آرامی نہ ہو، ابا کو تکلیف نہ ہو. تو دنیا کے بیٹے ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری دنیا کا نقصان نہ ہو، اور جو آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری آخرت کا نقصان نہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ یا تو دنیا کا بیٹا بنتا ہے یا آخرت کا بیٹا بنتا ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. جو بیٹا ابا کے خیال میں رہے گا وہ ابا کی خاطر، ابا کی راحت کی خاطر، ابا کی توجہ کی خاطر، ابا کی رضا کی خاطر ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے. تو جو دنیا کا بیٹا ہوگا وہ دنیا کی خاطر سب کچھ قربان کر سکے گا، حتیٰ کہ آخرت کو بھی قربان کر دے گا. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے. اور جو آخرت کا بیٹا ہو جائے گا، آخرت کا بیٹا، وہ آخرت کی خاطر ہر چیز کو قربان کر سکے گا، دنیا کو بھی قربان کر سکے گا، جائیداد کو قربان کر سکے گا، مال کو قربان کر سکے گا، عزت کو قربان کر سکے گا، راحت اور آرام کو قربان کر سکے گا، فیکٹری قربان کر سکے گا، دکان قربان کر سکے گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے بن جاتے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے. یہ جو دنیا کے بیٹے بن جاتے ہیں وہ رجال الدنیا ہیں، دنیا والے ہیں، اور جو آخرت کے بیٹے بن جاتے ہیں وہ رجال الآخرت ہیں، آخرت والے. یہ ہوگا، تیسری کوئی شکل نہیں ہے، یہ دو شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی، یا تو دنیا کا بیٹا ہوگا یا آخرت کا بیٹا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نصیحت کر رہے ہیں کہ فکونوا من ابناء الآخرہ، تم آخرت کے بیٹے بننا، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور دنیا کے بیٹے مت بننا. اگر تم آخرت کے بیٹے بن گئے اور اس کے نتیجے میں دنیا کا نقصان ہو گیا تو یہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر تم دنیا کے بیٹے بن گئے اور اس کے نتیجے میں آخرت کا 1% نقصان بھی ہوا تو یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کا انجبار ممکن نہیں. اس لیے ہر ممکن کوشش کرنا کہ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہیں. اور آخرت کے بیٹے بن کر
اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو توانائی دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو اسٹرینگتھ اور ویگر دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو ذہانت دی ہے، ان سب کو آخرت بنانے کے پیچھے لگاؤ اور خرچ کرو. کیوں ایسا کرو؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، آج عمل کا دن ہے. یہ دنیا عمل کے لیے ہے. ولا حساب، حساب نہیں، ابھی حساب نہیں، ابھی عمل ہے. دنیا میں کوئی حساب نہیں لیتا، دنیا میں اللہ ریکن نہیں کرتے، دنیا میں حساب نہیں لیتے. دنیا میں اللہ عمل کرنے دیتے ہیں، اور بندہ یا تو آخرت کے لیے عمل کرے گا یا دنیا کے لیے. دنیا کے لیے عمل کرے گا، آخرت کے لیے عمل کرے گا، حساب آخرت میں آئے گا. دنیا میں حساب نہیں ہوتا. دنیا کے لیے عمل کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، دنیا کے اپنی دنیا بنانے کے لیے کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے کسی پر ظلم بھی کرتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے کسی پر الزام بھی لگاتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے حرام بھی کماتا ہے، اپنی دنیا بنانے کے لیے چوری بھی کرتا ہے. یہاں کوئی حساب نہیں پوچھتا، یہاں کوئی فرشتہ نہیں آتا، یہاں اللہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے کہ بھئی. اور دوسرا شخص بھی اپنی آخرت بنانے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، فقر اختیار کرتا ہے، سچائی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، امانت داری کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس سچائی اور امانت داری کے نتیجے میں سب کچھ لوٹا جا رہا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں. تنگی ترشی سے زندگی گزارتا ہے، تنگی ترشی میں کوئی حرج نہیں. ابھی کوئی حساب نہیں کرتا کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، آج ہم تم کو جنت میں داخل کر رہے ہیں. آج نہیں. دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں. مگر حساب ہوگا، اچھے عمل کا بھی حساب ہوگا، برے عمل کا بھی حساب ہوگا. اور جب وہ حساب کا دن آئے گا، اس وقت اگر کوئی چاہے گا کہ مجھے تھوڑی مہلت ملے تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، پھر حساب والی دنیا میں عمل نہیں، عمل والی دنیا میں حساب نہیں. یہ دار العمل ہے، یہ عمل کا گھر ہے، دار الجزا نہیں. بدلہ یہاں نہیں ملتا. اچھے کاموں کا بدلہ آخرت میں ملے گا، برے کاموں کا بدلہ آخرت میں ملے گا پورا پورا. یہاں تو تھوڑا بہت نمونہ کبھی مل جاتا ہے. یہ دار العمل ہے، اور وہ دار الجزا، وہ بدلے کا گھر ہے، بدلے کی دنیا. اور بدلہ ملتا ہے حساب کتاب کے بعد. جو کچھ دیا جائے گا حساب کتاب کے بعد. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ایک شخص اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، آنسو کے چند قطرے گر جاتے ہیں، آنسو کا ایک قطرہ گر جاتا ہے، صرف ایک قطرہ، تو کیا فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک قطرہ گر جاتا ہے، جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام ہو جاتی ہے. تو آنکھ پر حرام ہے تو پورے جسم پر حرام. امید یہی ہے انشاءاللہ. اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، حساب کے خوف سے، آخرت کے خوف سے اگر خون کے آنسو رو رو کر سمندر بنا دے گا، پھر بھی اسے ایک رائی کے دانے کے برابر نفع نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہاں عمل فائدہ نہیں پہنچاتا، عمل یہاں فائدہ پہنچاتا ہے. یہاں حساب نہیں ہے، حساب وہاں ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ عمل کے لیے بھیجا ہے، عمل کے لیے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے
ہیں ضیا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. تو دنیا میں اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ زندہ کیوں کیا ہمیں؟ زندگی کیوں دی؟ زندگی اس لیے دی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اچھے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور پھر موت بھی اللہ دے گا. موت کیوں دے گا؟ تاکہ وہاں پتا چلے کہ سب سے اچھے عمل کر کے کون آیا ہے. دنیا میں تو پتا نہیں چلتا. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ مجھے دیکھیں اور مجھے دیکھ کر کے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہماری پوری بستی میں سب سے اچھا عمل کرنے والا یہ ہے. پر قیامت کے دن حساب کتاب ہو تو جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا وہ سب سے نیچے آئے. تو ایکم احسن عملا کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور پھر اللہ موت دے گا. زندگی دی ایکم احسن عملا کے لیے کہ سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے، سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اور پھر موت دے گا تاکہ ایکم احسن عملا کا پتہ چلے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے میری سب سے پہلی درخواست اپنی ذات سے، پھر آپ سب دوستوں سے، میری ماؤں سے، بہنوں سے یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس کام میں خوب مشغول ہونا چاہیے. مشغول ہونا چاہیے، مشغول رہنا چاہیے. ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کی حفاظت کر لے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، عمر تو گزر رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. یہ چپ کے خاموشی سے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، دم بدم ہر سانس کے ساتھ عمر کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جتنے ہمارے سانس ہیں یہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گینے جانے چاہیے. نافرمانیوں کو لکھنے والا فرشتہ نہ لکھے کہ یہ سیکنڈ نافرمانی میں گزرا، یہ منٹ نافرمانی میں گزری، یہ گھنٹہ نافرمانی میں گزرا، یہ دن نافرمانی میں گزرا. اگر ایسا ہوا تو ہم نے ہمارے وقت کی حفاظت نہیں کی. اسی طرح فرشتہ یہ بھی نہ لکھے کہ یہ سیکنڈ یا یہ منٹ یا یہ گھنٹہ یا یہ دن نہ اچھائی میں گزرا نہ برائی میں گزرا، لایانی میں گزرا، نہ گناہ کیا نہ کوئی اچھا کام کیا. اگر ایسا ہوا تو پھر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، وقت کی حفاظت نہیں کی. اگر ہم نے ہمارے سیکنڈوں کو، ہماری منٹوں کو، ہمارے گھنٹوں کو اور ہمارے دنوں کو ان کاموں میں خرچ کیا جن سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہمارے اوقات کی حفاظت کی. آج میں بخاری شریف کے طلباء سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض حضرات کو فراغت کے بعد فوراً کوئی دین کی خدمت نہ ملے، بہت دیر تک دین کی خدمت نہ ملے. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالی شانہ انہیں دین کی خدمت میں ایسا مشغول کر دیتے ہیں کہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آرام نہیں ملتا ان کو. وہ چاہتے ہیں کہ 8 گھنٹے ہم سوئیں، لیکن کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ 5 گھنٹے ہی سو سکتے ہیں. تو اگر وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے اور اوقات کی حفاظت ہو جاتی ہے. وہ مشغول اتنے ہیں کہ ان کو کسی کے ساتھ گپ شپ کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو غیبت کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو تیری میری سننے کا موقع نہیں ملتا. وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کام ہوا تو دوسرا، دوسرا کام ہوا تو تیسرا، تیسرا کام ہوا تو چوتھا.
تو ان کے اوقات کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے. اس لیے دین کی خدمت کا موقع ملے تو اسے کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے میرے بھائیوں. جتنی دین کی خدمت مل جائے اس میں آدمی لگا رہے، ادارے کے ساتھ چپکا رہے، مرکز کے ساتھ چپکا رہے. جس ادارے میں، جس مدرسے میں، جس مسجد میں خدمت کا موقع مل گیا لگا رہے وہ. اس لیے کہ قلعے میں آپ کو دین کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا ہے، کتنی برائیوں سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن میں بخاری شریف کی طلبہ سے کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو فارغ ہوتے ہی فوراً دین کی خدمت نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ فجر کے بعد سو جائیں گے اور 11 بجے اٹھیں گے. 11 بجے اٹھ کر آرام سے بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر گھومیں گے، پھریں گے، پھر کچھ ناشتہ کریں گے، پھر ظہر کے لیے جائیں گے اور ظہر کے بعد ٹہلنے کے لیے نکل جائیں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں گے آپ کہ جب ہمیں دین کی خدمت کا موقع ملے گا تو خود کو مشغول کر دیں گے. نہیں، آپ پہلے دن سے اپنے آپ کو مشغول کرو. میں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب لیسٹر پہنچا تو میرے لیے تو یہاں کوئی دین کی خدمت کا کوئی میدان نہیں تھا، کوئی موقع نہیں تھا. اب وہاں مسلسل فل ٹائم پڑھاتا تھا، تو فل ٹائم پڑھاتا تھا تو کتابوں کے مطالعہ میں بہت وقت چلا جاتا تھا، کتابیں پڑھانے میں بہت وقت چلا جاتا تھا. پھر حضرت رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اساتذہ ادارے کے کام میں مشغول کرتے تھے. شنیچر اتوار بھی کاموں میں گزر جاتا تھا تو بڑی خوش نصیبی تھی. اب یہاں آ گئے اور یہاں آنے کے بعد ہر مسجد میں ائمہ بھی موجود تھے، ہر مکتب کے اندر مدرسین بھی موجود تھے، تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے لیے. تو سب سے پہلا کام کیا ہم نے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 24 گھنٹے کا ایک نظام بنایا. اس وقت تلاوت، اس وقت ذکر، اس وقت تسبیحات، اس وقت تفسیر کا مطالعہ، اس وقت حدیث کا مطالعہ، اس وقت فقہ کا مطالعہ، اس وقت نئے ادارے کی بنیاد ڈالنی ہے، اس کے لیے تگ و دو. کسی طرح اپنے آپ کو مشغول کرنے کی کوشش. ملاقاتیں کتنے گھنٹے کس کے ساتھ ملنا ہے، کب کوشش کی کہ مشغول رہیں. پھر پڑھانے کا موقع ملا تو مکتب میں پڑھانا شروع کر دیا. ہمارے مولانا ایاز صاحب زید مجدہم کے والد محترم نے بہت اصرار کیا کہ ہمارے سلیمان کو حفظ تم ہی کرائیں گے. تو میں نے ان سے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس وقت اسلامک دعوی اکیڈمی قائم کرنے کی فکر میں ہوں، تو آپ مجھے معذور رکھیں. تو انہوں نے کہا اگر تم نے نہیں پڑھایا تو یہ حافظ نہیں ہوگا، حافظ تو تم ہی بنائیں گے. انہوں نے مجھے بہت مجبور کہ میرا تو پڑھانے کا ارادہ تھا ہی مکتب میں. تو ایسا ذہن نہیں تھا کہ ہم دارالعلوم بری میں تھے تو ہدایہ پڑھاتے تھے، ریاض الصالحین پڑھاتے تھے، اصول الشاشی پڑھاتے تھے، تو بڑی کتاب. اب یہاں اگر کہ ہم کسی جگہ، ایسا نہیں، ان کو لے کر پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، حفظ کلاس پڑھایا. پھر عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھائی، مفتی سلیمان صاحب کو، مولانا ابو بکر صاحب کو، مولانا نظام صاحب کو. مشغول رکھا اپنے آپ کو. تو فارغ ہونے والوں کو اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے. اوقات کی حفاظت. بھائی دین کی خدمت نہیں ہے، کسی پر محنت، اپنے اوپر محنت کرو. اور پھر میں نے بخاری شریف والوں کو یہ کہا، یہ سب فضلاء کے لیے مفید بات ہے. میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا غیر علماء ہے، غیر علماء، وہ تو عالم نہیں ہے، تو وہ تو امامت نہیں کرا سکتے، وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں سکتے، تو پھر ان کو تو زندگی بھر کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے. جیسے وہ بغیر بیان کے، بغیر درس کے، بغیر واعظ کے، بغیر تدریس کے اپنے آپ کو 24 آورز دین کے کام میں جہاں کہیں موقع مل جاتا ہے مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر. تو
اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو ہمارے انفرادی کاموں میں مشغول رکھے آدمی. تفسیر اس لیے تھوڑی پڑھنی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو پڑھیں گے ورنہ نہیں. تفسیر تو اس لیے پڑھنی ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام کی مراد معلوم ہو کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے تو بس مشغول کرو اپنے آپ کو. جو دینی ذہن کے حضرات ہیں، جن کا خانقاہوں سے تعلق ہے، دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، مدارس سے تعلق ہے اور دینی خدمات سے تعلق ہے، جو بھی ہو، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ایسی بہت سی گیپس ہوگی ہمارے 24 آورز میں جس کو ہم ضائع کر رہے ہوں گے. ان کو قیمتی بناؤ، ان کو قیمتی بناؤ. فرائض واجبات یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. حرام اور مکروہات تحریمیہ ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. تو فرائض اور واجبات کو کرنے سے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے انسان اس درجے کا متقی ہو جاتا ہے کہ اسے جنت مل جاتی ہے. لیکن رفعی درجات کے لیے اسے سنتوں میں منہمک ہونا ضروری ہے، اسے مستحبات میں گھسنا ضروری ہے، اسے نوافل کی کثرت کرنی پڑے گی رفعی درجات کے لیے. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جتنا اپنے نفس کو دبائے گا اسے اللہ کا قرب اتنا ہی حاصل ہوگا. تو ایک شخص فرض اور واجب کو کنٹرول میں لے آتا ہے تو نفس کو دباتا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور دوسرا فرض کو بھی ادا کرتا ہے، واجب کو بھی ادا کرتا ہے، سنت کو بھی، مستحب کو بھی اور نفل کو بھی. تو یہ نفس کو زیادہ دباتا ہے تو اسے اللہ کا قرب زیادہ ملے گا. ایک حرام سے بچنا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور دوسرا حرام مکروہات تحریمیہ مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اللہ کا زیادہ قرب نصیب ہوگا. اس لیے ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ سوچو کہ نفس کو دبانے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. جب بھی میں نفس کو دباؤں گا تو میں اللہ کے قریب آؤں گا. تو ظہر کی نماز کے بعد جب 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کے بعد ایسا خیال آئے گا کہ یار آج تو نفل رہنے دو، تھکا ہوا ہوں. اور جب آپ یہ سوچیں گے کہ 2 رکعت نفل پڑے گا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا تو فوراً ہمت آ جائے گی آپ کو. اللہ کے قرب کو کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کے قرب کا سوچا کرو. مستحب ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے. ہاں سنت ہی ہے، مستحب ہی ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر میں کروں گا تو اللہ کے اور قریب ہو جاؤں گا. مکروہ تنزیہ ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، ہاں مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اگر میں بچوں گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. یہ سوچو کہ جہاں کہیں میں نفس کو دباؤں گا اللہ کا قرب مجھے نصیب ہوگا. یہ میری پہلی گزارش ہے. دوسری گزارش جو اصل ہے اس پہ آ رہا ہوں، اور آج کی مجلس بھی اس پہ گزرے گی انشاءاللہ اور آئندہ بھی مجلس گزرے گی. پہلی گزارش میری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کی اتنی قدر کرنی ہے، اتنی حفاظت کرنی ہے کہ ہم دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک شخص بھی اگر ہمیں 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر ثواب نہ پہنچائے تو ہم کسی کے محتاج نہ رہے. اس طرح ہمیں دنیا سے جانا ہے. ہم اپنی مغفرت کا خود ہی سامان کر کے جائیں، ہم رفع درجات کا خود ہی سامان کر کے جائیں، ہم قرب الہی کا خود ہی سامان کر کے جائیں. اور ایسا نہیں ہوگا اس درجے پر کوئی پہنچے، اس درجے پر کہ وہ اعمال میں ایسا منہمک رہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج اب نہیں رہتا، تو اس کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ پوری دنیا اسے یاد کرے گی. کیا تاریخ میں آپ کو ایسے حضرات نظر نہیں آتے جو ایسا کر کے گئے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ہمارا کیا حسن ظن ہے؟ اگر دنیا آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں امام بخاری کو کوئی ثواب نہیں پہنچانا ہے، ضرورت ہے ان کو.
امام مسلم کو ثواب نہیں پہنچانا ہے، ضرورت ہے ان کو. ہم بخاری شریف آج سے نہیں پڑھائیں گے، اس لیے کہ بخاری پڑھائیں گے تو امام بخاری کو ثواب ملے گا. پوری دنیا کانفرنس کر کے اتفاق کر لے کہ بخاری شریف کو بند کر دو، بس اب پرنٹ بھی نہیں کرنی ہے، پڑھنی بھی نہیں ہے، پڑھانی بھی نہیں ہے. ان کو کوئی ضرورت ہے؟ کوئی حرج ہوگا ان کو؟ میرے بھائیو، جو شخص بھی یہ کوشش کرے گا کہ میں دنیا سے اتنی تیاری کر کے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا، میرا شاگرد، میرا مرید بھی اگر مجھے یاد نہ کرے، میری بیوی بھی یاد نہ کرے، شوہر بھی یاد نہ کرے، ماں باپ بھی یاد نہ کرے، تو میں اتنا کر چکا ہوں مغفرت کے لیے، رفع درجات کے لیے، کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو پھر پوری دنیا اسے یاد کرے گی، اس لیے کہ وہ دنیا سے جائے گا تو محبوب بن کر جائے گا، محبوب بن کر جائے گا. بس اوقات کی حفاظت کرو، ہمارا کوئی بھی وقت گناہ میں نہ گزرے، اس لیے کہ وقت کا بدترین مصرف، وقت کو استعمال کرنے کا سب سے برا استعمال، وقت کا سب سے برا استعمال وہ گناہ ہے. گناہ کا کام، گناہ نہ ہو. دیکھو آپ نے گناہ کیا، آدھ گھنٹے کے لیے آپ نے گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، چلو بھائی توبہ سے گناہ تو معاف ہو گیا، مگر وہ آدھ گھنٹہ تو آپ کا ضائع ہو گیا نا، وہ تو نہیں آ سکتا آپ دوبارہ. اس آدھے گھنٹے میں آپ تلاوت کر سکتے تھے، وہ نہیں ہو سکی. اس آدھے گھنٹے میں آپ نفل پڑھ سکتے تھے، وہ نہیں ہو سکا. اس آدھے گھنٹے میں آپ امر بالمعروف نہیں منکر کر سکتے تھے، وہ نہیں ہوا. تو توبہ کے بعد بھی وہ چیز واپس نہیں آتی. آج کل پوری دنیا میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو سمجھا جاتا ہے وہ بھی وقت کو بہت ضائع کرتا ہے، اور وقت کے بہت سارے چور پیدا ہو گئے ہیں ہمارے زمانے میں. ان میں سے ایک بہت بڑا چور اسمارٹ فون ہے، اور موبائل فون بھی اسی کا بچہ ہے. اسمارٹ فون باپ ہے اور یہ سادہ فون جو ہے وہ بھی اسی کا بچہ، اس لیے کہ اس میں بھی فری منٹ ہوتی ہے. تو بس لگے ہوئے ہیں بعد میں. یہ میری بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے، بہت عاجزانہ درخواست. اور آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آخرت میں میرا شکریہ ادا کریں گے. اور اللہ بچائے میری گناہوں کی نحوست سے، اگر میں کسی جگہ الجھا ہوا ہوں گا نا، اللہ مجھے بچائے اور معاف کر دے، تو میری اس نصیحت پر اگر آپ عمل کریں گے تو آخرت میں مجھے بھی بچا کر لے جائیں گے کہ بھئی اس کی وجہ سے ہم تو بچے تھے. تھوڑا اس کو استعمال کرو، عقل کو. کیا کہا جا رہا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اسے مت دیکھو، کہا کیا جا رہا ہے. آج کون عقل مند شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اسمارٹ فون ہے مگر میرا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا، میری 5 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتی، میرا آدھا گھنٹہ بھی ضائع نہیں ہوتا. یہ بنا ہی ایسا ہے، یہ شیطانی آلہ ہے. اس کے فوائد ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار نہیں. اس کے فوائد ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی فائدہ ہے اور اس کے اندر نقصان بھی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. گیمبلنگ کرتے ہیں نا، گیمبلنگ میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. شریعت نے کہا کہ جس چیز میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو اسے چھوڑ دو. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، دونوں چیزیں ہیں. شراب میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، بعض ہیلتھی بینیفٹس بھی ہے شراب کی اگر صحیح مقدار کے ساتھ پی جائے تو. لیکن کہا نہیں، بینیفٹ اور نقصان جب دونوں چیزیں آ جائیں تو پھر شریعت یہ نہیں کہتی کہ بینیفٹ کو لے لو چاہے سائیڈ ایفیکٹ آ جائے. نہیں، سائیڈ ایفیکٹ کو چھوڑو چاہے تم کو بینیفٹ کھونی پڑے. بینیفٹ جائے تو کوئی حرج نہیں مگر نقصان نہ ہو. تو میری یہ بات دنیا میں تو شاید اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، نیرو مائنڈیڈ، بیکورڈ. لیکن واللہ میں کہہ رہا ہوں
کہ میرے یہ الفاظ کتنے فارورڈ ہے وہ آپ کو آخرت میں یاد آئے گا کہ میں کتنا فارورڈ تھنکنگ تھا. واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو یاد آئے گا اس وقت کہ یار کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا جو اس نے کہا تھا. مجبوری ہے کسی کی, وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. بہت سے لوگ ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں ہوتا ہے وہ اس کا, تو ان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ان کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہم ایسا کہیں گے کہ بیچارہ مجبور تھا اور نقصان پہنچ گیا تو اس کو ہم وہ بھی نقصان تو ہے, ایکسکیوز نہیں ہے, مگر ہم اس کو ایسا یار بیوقوف آدمی تم کہہ رہا یہ نقصان ہونے والا تھا تو کیوں تم نے موبائل رکھا تھا؟ بھئی مجھے تو ضرورت تھی. باہر بہت برف باری ہو رہی ہو اور برف باری میں آپ کو میں کہوں کہ باہر مت نکلنا, بہت سلیپری ہے, مگر آپ کا اپوائنٹمنٹ تھا ہاسپٹل میں اور بہت کریٹیکل اپوائنٹمنٹ تھا اور آپ چلے گئے اور جاتے جاتے آپ گرے اور گر کر کے آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا تو آپ کو ملامت کوئی نہیں کرے گا کہ میں نے منع کیا تھا کیوں گئے تھے, بیچارہ مجبور تھا, اب چلو نقصان اٹھا لیا. لیکن آپ کا کوئی کام نہیں تھا, ٹہلنے کے لیے چلے گئے تو پوری دنیا ملامت کرے گی کہ تم کو منع کیا تھا نا, کیوں گئے تھے. تو جن کو اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اسمارٹ فون کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اسمارٹ فون کی وجہ سے. لایانی نہیں, اللہ کی نافرمانی, بد نظری, شہوت پرستی, شہوت رانی. ان کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے, اسمارٹ فون میرے جیب میں آ کر کے میرے اللہ سے مجھے کاٹ رہا ہے. چھوڑ دو بھائی, سادہ فون پر آ جانے دو. لایانی بھی نہیں چاہیے, حرام بھی نہیں چاہیے. اس کو ٹارگٹ بناؤ, اس کو گول بناؤ, اس کو ہدف بناؤ اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرو انشاءاللہ. ہاں کوشش کرو اس کو, یعنی ایسی چیزیں لکھو کہ یہ میرے لائف کے پرائم گولز ہیں جو مجھے حاصل کرنے ہیں. اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہے تو بہت بڑا نقصان. لایانی میں مبتلا ہے تو ہمارے ذکر میں کمی آئے گی, ہماری تلاوت میں کمی آئے گی, ہماری اسٹڈیز میں کمی آئے گی, ہمارے دنیاوی کاموں میں کمی آئے گی, ہر اعتبار سے لایانی کی وجہ سے کمی آئے گی. تو پہلی بات میری یہ ہے کہ اوقات کی حفاظت کر کے اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو کہ جب ہم آخرت میں چلے جائیں تو ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. اب دوسرا پوائنٹ, یہ تو ہمیں اپنے خود یہ کام کرنا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی آخرت میں چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کر کے, اب پتہ نہیں وہ دنیا کا بیٹا بن کر کے رہا تھا یا آخرت کا بیٹا بن کر کے رہا تھا, تو ہمارے دل میں فکر پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں کہ میرا ایک دوست چلا گیا, میرا بھائی چلا گیا, میرا چچازاد بھائی چلا گیا. گزشتہ کل ہمارے ایک بہنوئی کو دفن کر کے آئے. ہماری چچازاد بہن کے شوہر حضرت مولانا علی صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم بری میں 40 سال تک انہوں نے ماشاءاللہ خدمت انجام دی. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے بہت خصوصی خادم. یہ خدمت رائے گا نہیں جاتی, بزرگوں کی توجہات اور بزرگوں کی دعائیں رائے گا نہیں جاتی, اور بزرگوں کے دل کو دکھائیں گے, بد دعائیں لیں گے تو یہ بھی رائے گا نہیں جاتا. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. وہ موزمبیق سے پڑھنے کے لیے گئے تھے پاکستان, اور حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے خادم بن گئے. تو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے ایسے خادم بن گئے اور خدمت کا ایسا سلیقہ سیکھ گئے کہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے لیے کوئی جوتیاں رکھتا تھا, جوتیاں. تو حضرت بن نوری فرماتے تھے کہ علی بھائی کہاں ہے, مولانا علی صاحب علی بھائی کہاں ہے, اور اس کو کہتے تھے کہ جب تم کو جوتیاں رکھنا نہیں آتا تو کیوں رکھی, علی بھائی کو کہو گے وہ جوتیاں رکھی. بھائی بزرگوں کے یہاں باریکیاں ہوتی ہیں.
آپ کے حضرت جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہو گئے اور ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ نے جلدی جلدی ہاتھ سے لاٹھی لے لی، اب اسے کہ رکھنا تو ہے نا، تو رکھنا آتا ہے آپ کو؟ پہلے ہی پوچھنا چاہیے نا کہ مجھے رکھنا آتا ہے کہ نہیں. میں تو ان کے قریب اتنا رہا نہیں ہوں کہ میں نے سیکھا ہو کہ رکھنا کیسے ہے. زمین پر اگر رکھیں گے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہینڈل قبلے کی طرف ہے اور نیچے کا حصہ پیچھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہینڈل جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہے اور نیچے کا حصہ قبلے کی طرف. دونوں میں بہت فرق ہے. نیچے کا حصہ مفضول ہے اس لیے کہ وہ گندگی کے ساتھ لگتا ہے، اوپر کا حصہ عزت والا ہے اس لیے کہ انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے. اس لیے جب زمین پر رکھو تو قبلے کی طرف ہینڈل والا حصہ ہونا چاہیے. اب آپ کو پتا نہیں ہے کیسے رکھنے کا، لے لیا آپ نے تو فرمایا علی بھائی کہاں ہے، اور کہا کہ ان کو کہو کہ جوتیاں میرے لیے رکھو. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس کے ساتھی ہیں. تو مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے علی بھائی کے، کہ علی بھائی مجھ سے بھی زیادہ خدمت کرتے ہیں. بعد میں کہا کہ علی بھائی خدمت مجھ سے بھی زیادہ کرتے تھے، اور کہا اس وجہ سے کہ میرے جیب خالی تھی اور موزمبیق سے آئے تھے تو ان کے جیب بھرے ہوئے تھے، تو وہ خدمت کر سکتے تھے جو میں دوسرے نہیں کر سکتا تھا. فروٹ کھلا دیا کبھی. حضرت بن نوری میں تو بہت زہد تھا ماشاءاللہ. اب وہ انتقال کر گئی. ہمارے بہنوں یہ ہماری اجازت بہن کے شوہر ہیں. ایک تو ہماری یہ رشتہ داری بھی ہے اور دوسرا یہ کہ ہماری یاری بھی بہت رہی. اس لیے کہ میں بھی دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد پھر پڑھانے لگ گیا. وہ پہلے وہاں مدرس ہوئے، مدرس کے بعد دفتر میں بیٹھ گئے، اور پھر دارالعلوم بری سے جب میں یہاں آ گیا اس کے بعد بھی ہمارا تعلق بہت رہا، محبت بہت رہی. ہمیں بھی ان سے بہت محبت تھی. بالکل خالص صاف ستھرا آدمی، بالکل صاف دل آدمی. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کو فرمایا کہ ابھی یہاں سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. ایک صاحب آ گئے. دوسرے دن پھر فرمایا ابھی یہاں سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. وہ دوسرے صاحب آ گئے، وہی صاحب آئے. پھر تیسرے جنتی، پھر وہی آ گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑی لالچ تھی. تو ایک صاحب گئے ان کے گھر اور جا کر کے کہا کہ ابا کے ساتھ تھوڑی انبن ہو گئی ہے. جھوٹ تو بولتے نہیں، کوئی توریہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ناراضگی بھی ہوئی ہو، تو اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کے یہاں چند دن ٹھہروں، کچھ قیام کر لوں. تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ ان کی زندگی میں ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل نارمل ایوریج ٹائپ کا آدمی ہے، رات کو آرام سے سو بھی جاتا ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کے لیے اٹھتا ہے. تو 2-3 دن رہنے کے بعد ان کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. تو کہا کہ بھائی میں تو ایک خاص وجہ سے یہاں آیا تھا. کیا وجہ تھی؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں جنت کی خوشخبری 3 دن تک سنائی، تو میں تو اس لیے یہاں آیا ہوا تھا. لیکن تمہاری زندگی میں تو مجھے نارمل اعمال نظر آئے، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. تو کہا بھائی جو تم نے زندگی دیکھی میری تو وہی زندگی ہے، چلو بھائی اللہ حافظ، السلام علیکم، ہوگا کوئی حکمت کی بات. یہ جب جانے لگے تو ان کو خیال آئے. تو کہا کہ ذرا ادھر آؤ، ادھر آؤ. کہا کہ میرے عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھے، لیکن ایک چیز میرے پاس ہے جو تم کو نظر نہیں آئی ہوگی، وہ میں تم کو بتاؤں، شاید وہ وجہ ہو. کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل نہیں پاتا، میرا سینہ ہمیشہ صاف رہتا ہے. کوئی میرے اوپر ظلم کرے تو بھی، مخالفت کرے تو بھی، برائی کرے تو بھی، دل میرا صاف رہتا ہے. وہ صحابی نے کہا کہ بھئی یہی وہ عمل ہے. تو وہ تو قطعی چیز ہے، اس لیے کہ وحی کے ذریعے معلوم ہوئی. مگر جو کچھ ہم نے مولانا کو دیکھا بہت سالوں تک، اور میری اس بات کی جتنے بھی مولانا کو جاننے والے تھے وہ سب گواہی دیں گے اس بات کی کہ واقعی مولانا بہت صاف دل آدمی تھی، بہت صاف دل آدمی، بڑے خلوص والے آدمی، مخلص آدمی.
ہمارے چچا جو ان کے سسر ہوتے ہیں، ہمارے سسر ہوتے ہیں، تو کل بات کر رہے تھے کہ بھئی سب کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتے تھے، اور ہمارے چچا کی بچیوں کا نکاح جو ہے وہ ان کے رشتہ داروں ہی میں ہوا ہے، اور مولانا جو ہے وہ آؤٹ سائڈر ہے. تو میں نے چچا سے کہا، میں نے کہا کہ مولانا علی صاحب محسوس نہیں ہوا کبھی کہ آؤٹ سائڈر ہیں؟ میں کہ بالکل. میں نے کہا فیملی میں ایسے نہ کسی کے کوئی ناراضگی، کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کچھ. تو ہمارے چچا کہنے لگے کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدمت کرنے والے تھے، خدمت لینے والے نہیں تھے. وہ ہمیشہ خدمت کرتے تھے، خدمت کی امید نہیں رکھتے تھے. اور بڑے بڑے علماء کل وہاں تھے. اس وقت کے جو موجودہ دور کے جو علماء ہیں، دارالعلوم بری سے تعلق رکھنے والے سبھی حضرات تھے ماشاءاللہ. اور بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تدفین میں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں، ہماری تجازت بہن، ان کے بچے، مولانا ابراہیم مایت صاحب جو آتے ہیں، ان کے والد، تو اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو یہ موزمبیق سے آئے تھے، اور موزمبیق اگر چلے جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے. لیکن جب یہ فارغ ہونے لگے تو موزمبیق کے حالات ان دنوں میں بہت بگڑ گئے، بہت بگڑ گئے. تو یہاں ان کے بھائی چاچوت سیٹ میں رہتے تھے، اسماعیل بھائی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم انگلینڈ آ جاؤ، وہاں مت جانا، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں. وہ یہاں آ گئے، یہاں آئے تو کہ بھائی یہاں سیٹل ہو جاؤ. اچھا بھائی سیٹل ہو گئے یہاں. ہماری تجازت بہن سے ان کا نکاح ہو گیا. پھر خیال آیا کہ بھائی بلیک بن میں پروسپیکٹس کچھ زیادہ بہتر ہوں گے، وہاں چلے جاتے ہیں. کچھ امامت مل گئی، ایسا ہوا مولانا اسماعیل بھٹواڑی والا سے، یہ یہاں سے وہاں چلے گئے. وہاں چلے گئے، دارالعلوم بری کو خدمت کی ضرورت پڑی. یعنی دیکھو حضرت بن نوری کی دعائیں لی تھی تو اللہ نے کیسا انتظام کیا. اور اتنی وفاداری. اور میں کل ہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی تو شہر کے بیچ میں ہے، لیکن چھٹی ہو جاتی ہے تو چھٹی. مولانا علی صاحب چھٹیوں میں بھی روزانہ بلیک بن سے دارالعلوم جاتے تھے، دفتر میں بیٹھتے تھے. پورا دن نہیں، 2-4 گھنٹے، کہ بھائی کوئی ضرورت پڑ جاوے، کوئی آ جاوے، خطوط وطوط دیکھ لیں. روزانہ بلیک بن سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو اپنی برابر تیاری رکھنی ہے، اپنے اوقات کی خوب حفاظت. لیکن جو چلے گئے، چلو بھائی اچھے کام کر کے گئے تو ماشاءاللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھے اوقات کی حفاظت کیے بغیر گئے ہوں گے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو چلا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جانے والے کے لیے کیا کرنا ہے، جو چلا جاتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو سمیٹوں گا مضمون کو اور چند اہم کام بتلانا چاہتا ہوں. سفر جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، سب سے پہلا کام سفر شروع ہوتے ہی دوسرے کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. تو جیسے ہی اس کا سفر شروع ہو جائے، لگے کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زبان پر کلمہ شہادت آ جائے، اللہ کا نام آ جائے. اور اس کے لیے ہمیں تلقین کرنی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، بیٹھو قریب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہنا نہیں ہے کہ پڑھو، کہنا نہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت کس پریشانی میں ہے، اندر اس پر کیا حالت گزر رہی ہے، وہ بہتر جانتا ہے. تو ایک ریمائنڈر کے طور پر، اور اگر آپ کے ساتھ وہ پڑھ لے، اس کی زبان ہل جاوے اور کچھ نہ کچھ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، بس تلقین ہو گئی. اب آپ خاموش ہو جاؤ، اب تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تلقین کرنے کی کب ضرورت ہے؟ جب وہ دنیاوی کوئی اور بات کہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بات کرے، تو اب یہ دوبارہ اس کو تلقین کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور شارٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ 8 10 12 مرتبہ کر کے رک جاؤ، اس کو موقع دو، پھر دوبارہ شروع کرو 15 منٹ 20 منٹ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تلقین ہے، اس کو تلقین کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تمہارے مرنے والوں کو تلقین کرو، یعنی جو مر رہا ہے اسے تلقین کرو. کیا تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کلمہ پڑھنا ضرور ہے، اللہ کا نام بھی لے لے تو کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے کیا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر رفیق الاعلی، یہ الفاظ ملتے ہیں. اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی زبان پر آخری چیز کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اس سے مراد یہی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی اللہ کا ذکر جس سے پتا چلے کہ یہ مومن ہے، تو وہ کافی ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے اگر مریض ذرا ہوش میں ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ پڑھ لے گا، عالم ہے فاضل ہے، تو ایک حدیث میں کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. عالم فاضل ہے تو یہ تلقین کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین، یہ تلقین کرو. اور عالم فاضل نہیں ہے تو مختصر، اگر اس نے پڑھ لیا زبان سے یا دل ہی دل میں تو بس آپ نے اس کی بہت بڑی مدد کی، بہت بڑی مدد کی. ایک یہ کام کرنا ہے تلقین. ہر چیز علماء پر مت رہنے دو، ہر چیز حفاظ پر مت رہنے دو. گھر میں کچھ ہو جاتا ہے جو کہ مولانا صاحب یہ تو بہت موٹے موٹے کام ہے، سب کو معلوم ہونے چاہیے. اور کیا مشکل ہے، قریب بیٹھ گئے. یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے تلقین کر جاوے تو یہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں. لیکن خود بھی کرو. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو. تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تو اللہ اس پر موت کو آسان فرما دیتے ہیں. تو پڑھو. مفتی صاحب پہنچ گئے، یاسین شریف پڑھ لی، ماشاءاللہ. اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد مفتی اسماعیل صاحب پہنچ گئے، وہ بھی یاسین شریف پڑھ لیں دوبارہ. جو گھر کے لوگ ہیں ان میں سے میں پڑھ لیتا ہوں، یاسین شریف پڑھو. 100 مرتبہ بھی پڑھنے تو کیا حرج ہے. اور یہ تو موت کے قریب ہے. سورہ یاسین شریف پڑھو تاکہ اس کی برکت سے اس کی موت آسان ہو جائے، اور اسی یاسین شریف کو اس کو ثواب بھی پہنچا دو. اس لیے کہ اب یہ تو جا رہا ہے تو اچھا ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے بہت سارا ثواب اکٹھا ہو جائے اس کے لیے. دو کام. اور تیسرا کام یہ رقیہ چھپا ہے، رقیہ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی دعائیں جمع کی گئی ہیں. ہر بیماری کے لیے بہترین رقیہ یہ ہے. کیوں بہترین میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسلامک دعوی اکیڈمی سے چھپی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس میں وہ دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی خاطر، بیماری کے لیے پڑھی ہے، بیماری کے دفعیے کے لیے. اس سے بہتر وظیفہ، اس سے بہتر رقیہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایگزیما ہے تو بھی پڑھو، کینسر ہے تو بھی پڑھو،
بخار ہے تو بھی پڑھو، سر میں درد ہے تو بھی پڑھو، ہر بیماری کے لیے دوا بھی کراؤ اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھو. اگر کوئی یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اسے کیمیو تھراپی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یقین کے ساتھ پڑھے گا تو. لیکن ہمارا یقین نہیں ہے نا. یہ دوسری بات ہے، مریض کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ. اور یہ عجیب و غریب ہے، اسے پڑھ کر کے دم کرو، اسے پڑھ کر دم کرو، اسے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلاؤ. انڈیا میں مریض ہے تو یہاں بیٹھ کر کے اسے پڑھ کر اس کی نیت کرو، سامنے ہونا بھی ضروری نہیں. رقیہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے. یہ حاصل کرو اسے اسلامک دوا اکیڈمی سے، اور ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس کے اندر بالکل اخیر میں ہمارا موضوع جو ہے اس کے لیے میں نے منگوائی ہے، بالکل اخیر میں یہ ایک دعا ہے. یہ جو دعا ہے اخیر میں، اس کے کارڈ بھی ہم نے چھپوائے ہیں. یہ دعا جب بھی کوئی بیمار ہو جائے، سر میں درد ہو، سینے میں درد ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو اس کو ایک مرتبہ کم سے کم یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. کیوں بھائی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے؟ یہ دعا اس لیے پڑھ لینی چاہیے کہ آپ کو پتا نہیں کہ شاید یہ جو آپ کا سر میں درد ہے یہ آپ کا آخری مرض ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ سر میں درد ہوتا ہے، انٹینس ہیڈ ایک، اور تھوڑی دیر میں آدمی کلاپس ہو جاتا ہے اور کوما میں چلا جاتا ہے. تو یہ دعا پڑھنی ہے. کیا ہے یہ دعا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کینسر کا مریض ہو گیا، کینسر کے مریض کو یہ پڑھا دو. جب کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس بیماری میں یہ پڑتا ہے اور پھر اس بیماری سے اچھا نہیں ہوتا، اسی بیماری میں انتقال کر جاتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو گھر میں ایک ماحول بناؤ کہ ذرا کوئی بیمار ہو جائے تو کہ بھئی یہ کو کاٹ دے دو، ان کو پڑھ لینے دو یہ دعا. تو مریض کو بھی پڑھواؤ، مریض کو بھی پڑھواؤ. جب کورونا وائرس سب کو ہو رہا تھا نا، تو کوئی ہاسپٹل میں بہت بیمار ہوتا تھا اور ان کے گھر والے کہتے تھے کہ ڈاکٹر پریشان ہے، تو میں کہتا تھا کہ ٹیلی فون سے میری بات کراؤ ان سے، اور میں کہتا تھا کہ ہمت ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے، میں آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ان کو میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ مرنے کے بعد ہی فائدہ ہوگا، کہتا تھا یہ دعا تم پڑھ لو. اور یہ دعا میں پڑھواتا تھا. تو کتنے مریض ہیں جو بیچارے شفایاب ہو کر آ گئے، مگر کتنے مریض اس دعا کو پڑھ کر کے گئے، اور میرا دل بہت خوش ہوا. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے. تو قیمتی قیمتی ہیرے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تو ان کو استعمال ہمیں کرنا چاہیے. ایک ماحول بناؤ گھر کا. بیمار پڑ جائے تو رقیہ پڑھے. ادھر ادھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. آپ خود عامل بن جاؤ. یہ ہے رقیہ، یہ رقیہ ہے. یہ ایسا رقیہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی عامل کے پاس اس سے بہتر رقیہ نہیں ہے. اگر یہ ہے تو آپ ایکول ہے، یہ ہے تو ایکول ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ آپ سے نیچے درجے پر ہے، آپ اوپر کے درجے پر ہے. یقین کے ساتھ پڑھو، دیکھو حل ہوتے ہیں کہ نہیں مسائل. تو جو بیمار ہو جاوے اس کے ساتھ ہمیں مدد کرنی ہے، اور مدد میں پہلے 3 کام کیا کرنے ہیں؟ نمبر 1 اسے تلقین کرنی ہے. اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زبان پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. دیکھو مدد کی نا، مدد کرو یہ، تاکہ ہمارے بھائی کا بیڑا پار ہو جاوے. دوسری بات سورہ یاسین شریف پڑھو، اور تیسری بات یہ دعا پڑھوا لو اگر آسانی کے ساتھ پڑھ سکے تو. اب انتقال ہو گیا، یہ تو آپ نے اچھی موت کے لیے اس کے لیے کوشش کی. دیکھو ہمارے پچھلے لوگ ہیں نا جو نیک لوگ تھے، جن کو آخرت کی فکر تھی، ان کو تو وہ اس میں بڑا تعاون کرتے تھے. ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی محدث،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لگا کہ اب یہ جا رہے ہیں تو کہ ان کو تو تلقین کرنی چاہیے ہمیں، لیکن ان کو شرم آئی کہ ان کو شاگردوں کو شرم آئی کہ ہم شاگرد ہیں اور یہ ہمارے استاد ہیں، محدث ہیں، ہم ان کو کیسے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں. اب وہ بے ہوش ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس طرح ہوتی ہے کہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابراہیم حدثنا اس چین پہلے آتی ہے. تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، تو ایک شاگرد نے قریب جا کر کے حدیث پڑھنی شروع کی. تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ شاگرد تو استاد کو حدیث سناتا ہی ہے. دیکھو کتنا ادب کا عالم ہے یار، کہ استاد کو ہم ایسا کہیں کہ بھائی آپ کمزور ایمان والے ہیں اس لیے ہم تعاون کر رہے ہیں آپ کی کلمے میں، یہ بری چیز ہے. مگر ایسی حدیث پڑھو جس میں لا الہ الا اللہ آتا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنا شروع کرتے کرتے انہوں نے ایسا سوچا کہ جب ہم حدیث پڑھیں گے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو یہ سن لیں گے اور کلمہ پڑھیں گے. ان کو ایسا تھا، وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. انہوں نے آنکھیں کھولی اور وہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، سند پڑھنا شروع کر دیا، سند، چین آف نریشن. اور سند پڑھتے پڑھتے پہنچے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. پوری حدیث کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان پر آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور حدیث پوری نہیں کر سکے وہیں روح نکل گئی. سبحان اللہ. سلام ہو ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی کی قبر پر. کتنے خوش نصیب کہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پر موت آئی. وہی کلمہ پڑھا جس کے بارے میں حدیث میں صاف الفاظ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ آخری پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. وہی پڑھا، مگر صرف کلمہ نہیں، حدیث پڑھتے پڑھتے پڑھا. تو حدیث کا عمل، اپنے شاگردوں کو حدیث سنانے، حدیث کا عمل، اس میں لا الہ الا اللہ اور دخل الجنہ بول نہیں سکے. بشارت ہے نا کہ جو یہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وہ بشارت سنا نہیں سکے، خود ہی جنت میں چلی گئی، خود جنت کے مستحق ہو گئی، روح ان کی چلی گئی وہاں. اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی موت نصیب کرے. ہاں، اللہ ہمیں ایسی اچھی موت نصیب کرے، ایسی اچھی موت جو اگر ہمارے لیے یقینی ہو جائے تو میں تو اسی وقت مرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ لمبی عمر دے، دین کا کام لے، عبادت کروائے، لیکن ایسی اگر موت ملنے والی ہو، ایسی اچھی موت جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، تو ابھی بھی جانے میں کیا حرج ہے؟ یا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ پر فتن دنیا میں کیا رکھا ہے سوائے پریشانیوں کے؟ چاروں طرف سے جو خبریں آتی ہیں، غم کی خبریں، پریشانی کی خبریں، انسانیت سسک رہی ہے. تو دیکھو شاگردوں کو فکر ہوئی، اور اگر وہ یہ ہیلا اختیار نہ کرتے تو استاد محترم شاید اس شان میں نہ جاتے، اس شان سے نہ جاتے. مجھے تو بہت رشک آتا ہے جب میں ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی کی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں. تو یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں. اب دنیا سے چلے گئے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ تو دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہنی ہے جو مناسب نہ ہو. سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا حضرتم المریض او المیت
فلا تقولوا الا خیرا، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ یا کسی مردے کے پاس جاؤ تو زبان سے خیر کے علاوہ کوئی کلمہ مت نکالنا. اس کا مطلب ہے کہ اچھی اچھی باتیں کرنا. بیمار کے پاس جاؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بہتر ہی ہے، جو کچھ ہوگا ایسا کہو. یعنی کہ اوہ کینسر ہو گیا آپ کو، کینسر، ایسا لگتا ہے کہ اب آپ زندہ نہیں رہنے والے ہیں. ایسی بات نہیں کرتے. اور مریض کے پاس جاؤ تو وہاں بھی خیر کی دعا کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کو جنت دے، اللہ ان کو فلاں دے، اللہ یہ کرے، اللہ وہ کرے. بری بات نہیں، بد دعا نہیں، چاہے اس نے آپ پر ظلم کیا ہو، بد دعا نہیں. اب تعاون کرو، اس کی مدد کرو. کوئی بری بات مت کہو گے یہ تو جہنمی ہی ہے، برے عمل کرنے. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مریض کے پاس جاؤ تو بھی بھلی بھلی باتیں کرو، اور مردے کے پاس جاؤ تو بھی بھلی بھلی باتیں کرو. کیوں بھائی، کیوں بھلی بھلی باتیں کریں، اچھی اچھی دعائیں کیوں کریں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ بیمار کے پاس بھی فرشتے ہوتے ہیں اور مردے کے پاس بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور تمہاری زبان سے جو بھی نکلتا ہے اس کے اوپر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں. تو مریض کے پاس جاؤ تو بھی اچھی اچھی دعائیں کرو. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کو عافیت کلی عطا فرمائے، اللہ نیک عمل والی، ولایت والی آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ وہ فرشتے آمین کہے اور فرشتے کی آمین اس کے حق میں قبول ہو جائے. اور ہمارا مضمون چل رہا ہے مردے کا. مردے کی مدد کیسے کرنی ہے؟ کیسے کرنی ہے بھائی؟ اچھی اچھی دعائیں کرو، اس لیے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ فوراً پہنچ گئے وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آنکھیں ایسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آنکھوں کو بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو طبیعہ البصر، روح نکلتی ہے تو روح کے ساتھ بینائی بھی چلی جاتی ہے، نگاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے. تو حضرات علماء کرام شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں وجہ بیان کی کہ آنکھوں کو بند کیوں کرنا ہے. آنکھوں کو اس لیے بند کرنا ہے کہ ابھی سے کچھ نظر نہیں آتا، تو آنکھیں کھلی کیوں رہے بھائی؟ اس لیے کہ نگاہ تو چلی گئی ہے، اب آنکھیں بند کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند کر دی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہاں فرشتے ہیں اس وقت اور وہ آمین کہیں گے. تو آپ نے بہت پیاری دعا فرمائی. کاش کہ ابو سلمہ کی جگہ پر ہم ہوتے. سید المرسلین دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لأبی سلمۃ، بس اتنی ہی دعا کافی تھی. اللہم اغفر لأبی سلمۃ، ایک دعا نمبر 1. اللہم اغفر لأبی سلمۃ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما. میرے بھائیوں، اس قسم کی دعائیں یاد کرو تاکہ ہمارے مرحومین کا انتقال ہو تو ہم یہ دعائیں ان کو دے سکیں. یہ دعائیں کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں لوگ مر جاتے ہیں اور ان کے لیے ہم یہ دعائیں نہیں کرتے. کتنے دکھ کی بات ہے، ہم کتنے نکمے ہو گئے. ہمیں کچھ سوچنا نہیں ہے کہ میں کیا دعا کروں، سب کچھ بتلا کر کے گئے. اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے. وارفع درجتہ فی المہدیین، دوسری دعا. اور اے اللہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں ابو سلمہ کی روح کو شامل کر کے ان کے درجے کو آخرت میں بلند فرما. وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، یہ تیسری دعا. پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں، ان کی بیوی ہے اور ان کے بچے ہیں، یہ جو پیچھے رہنے والوں میں ان کے بیوی بچے رہ گئے ہیں،
فی الغابرین، یہ پیچھے جو لوگ ہیں پیچھے، یہ الغابرین ساری پوری دنیا پیچھے ہے، مرنے والا چلا جاتا ہے باقی سب پیچھے. یہ پیچھے رہنے والوں میں جو ان کی اولاد اور ان کی بیوی وغیرہ رہ گئے ہیں، وخلف ہو ان کا تو نگراں بن جا، تو جانشین بن جا، ابو سلمہ کی جگہ تو لے لے، ان کا خیال تو رکھنا. چوتھی دعا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تواضع، کیا تواضع ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم سید المرسلین ہیں، اس لیے ہمیں تو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، ہم ان کے لیے ہی دعا کریں. نہیں، ہمیں یہ بتلایا کہ ان کے لیے 3 دعائیں ہوگی، اب چوتھی دعا ایسی کرو جو تمہارے لیے بھی ہو اور ان کے لیے بھی ہو. وغفر لنا ولہ یا رب العالمین، یہ رب العالمین ان کی بھی بخشش فرما دے اور ہماری بھی بخشش فرما دے. اس میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے بخشش طلب کرو، ابھی توبہ کرو اور توبہ کر کے اچھی زندگی شروع کر دو. 4 دعائیں. 5ویں دعا، وافسح لہ فی قبرہ، یہ اللہ اس کی قبر کو وسیع بنا دے. اور 6ٹھی دعا، ونورہ لہ فیہ، اور ونور لہ فیہ، اور یہ اللہ قبر کو ان کے لیے منور کر دے. میری مسجد کی ائمہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، مسجد کی ائمہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس قسم کی دعائیں آپ سکھائیں، امت کو سکھائیں، کارڈ بنا کر کے ان میں تقسیم کریں، دیجئے ان کو، تاکہ ہمارے میتوں کو فائدہ پہنچے. تو مرنے کے بعد جو ہمیں مسنون دعائیں اپنے لیے پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہے. میت کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں مدد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جب اس کو غسل دے دیا جائے تو غسل دے دیے جانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنی ہے. اور بھی تلاوت کر سکتے مگر یاسین شریف کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اقرؤ سورۃ یاسین علی موتاکم. اس میں علماء نے 3 باتیں کہی ہے. پہلی بات یہ کہ جو مرنے کے قریب ہے اس کے پاس یاسین شریف پڑھو، اور دوسری بات یہ کہی ہے اقرؤ سورۃ یاسین علی موتاکم، جب تمہارا کوئی شخص مر جاوے تو اس کے مر جانے کے بعد، غسل دے دیے جانے کے بعد اس کے سرہانے بیٹھ کر کے یاسین شریف پڑھو. اور تیسرا معنی آگے آ رہا ہے، وہاں میں عرض کروں گا. تیسری بات کیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یاسین شریف پڑھو. تو اس حدیث میں 3 چیزیں ہیں کہ جو مر رہا ہے اس کے پاس بھی سورہ یاسین شریف پڑھو، جو مر چکا ہے تدفین سے پہلے غسل اس کا ہو جائے تو یاسین شریف پڑھو. جاتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کے یہاں بیٹھنے کے لیے، تو میت کی بس بیٹھے ہوئے ہیں تو یاسین شریف پڑھو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے. اور دفن کر چکو تو دفن کر چکنے کے بعد کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھو. امام صاحب دعا سے فارغ ہو جائے اس کے بعد وقت نکالو تھوڑا اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اور یاسین شریف پڑھو. تو میت کو مدد کرنے کے لیے دعا کرنی ہے اچھی اچھی. یہ اگر مسنون دعا یاد نہ ہو تو اردو کے اندر، انگلش کے اندر جو دعا ہو سکے وہ دعا پڑھو. اور دعا کے بعد پھر جو ہے یاسین شریف پڑھو. یاسین شریف، میت کو غسل دے دیا جائے اس کے بعد یاسین شریف پڑھو اس کے پاس بیٹھ کر. اور نماز جنازہ تک اور نماز جنازہ سے تدفین تک جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرو، جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرو. ذہن میں ایسا بٹھاؤ کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے فلاں کا، میرے فلاں کا، میرے فلاں کا، میرے فلاں کا. یہ قبر میں جاوے اس سے پہلے ہم ڈھیروں ثواب اس تک پہنچا دیں، بہت زیادہ ثواب پہنچا دیں.
کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ثواب پہنچاؤ، تیسرا کلمہ پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، درود شریف پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، قرآن مجید پڑھ کر ثواب پہنچاؤ. ایسا ذہن بنا لو کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ان کے دفن ہونے سے پہلے 100 مرتبہ تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہی ہے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی ہے، 3 سپارے پڑھنے ہی ہیں. تو ایصال ثواب میں مشغول ہو جاؤ. یہ جو وقت ہے نا انتقال سے لے کر نماز جنازہ تک، اس میں لوگ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آتے بھی ہیں، اور جس کا انتقال ہوا ہے اس کے گھر جاتے بھی ہیں، مگر کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی باہر سڑکوں پہ کھڑے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. بھائی تعزیت کر لی، اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم، دعائیں دے دی ان کو، 15 منٹ 20 منٹ بیٹھے. یوں بھی لوگوں کا رش ہوتا ہے تو اٹھ کر چلے جانا چاہیے. وہ لوگ وہاں بیٹھے رہیں جن سے میت کے رشتہ داروں کو بہت زیادہ انس ہو، جن کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو تسلی ملتی ہو. باقی لوگ آتے جاتے رہیں، اور جو ٹائم آپ کے پاس ہے آپ مسجد میں آ کر گزاریں، دعائیں کریں ان کے لیے، قرآن مجید پڑھیں، ایصال ثواب کریں. لیکن نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو خود اس گھر والے بھی کچھ نہیں کرتے، سب تعزیت کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بس اب کام تعزیت ہی کرنا ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو مریض کے گھر والے ہوتے ہیں وہ لاسٹ منٹ میں مسجد میں آتے ہیں اور فرسٹ منٹ میں نکل جاتے ہیں. بھئی کیوں نکل جاتے ہیں؟ تو کہ زید عمر بکر میری تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. ارے بھئی تو زید عمر بکر کو چھوڑ نہیں، تو اپنے ماں باپ کی فکر کر. اب مسجد میں آیا ہے تو 10-15 منٹ تو بیٹھ کر گیا، ان کے لیے دل سے دعا کر کے تو جا 2-4 آنسو تو بہا لے. اور تیرا دل ابھی نرم ہے تو اپنی بھی توبہ کر لے. لیکن نہیں، خیرات کرو، خیرات. بعد میں مسجد بھی تعمیر کرانا اور بڑے بڑے کام تو بعد میں ہوں گے، لیکن فوری طور پر بھی تو کچھ کرو. کسی جگہ فون کر کے کہو کہ بھئی اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہے کچھ نہ کچھ تو کرو ایصال ثواب. اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنی ہے. بس آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کروں گا. تو کتنی باتیں ہوئی بھائی. مرنے والے کا تعاون کرنے میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو تلقین کلمہ طیبہ کی، کلمہ شہادت کی، اور نمبر 2 یاسین شریف پڑھنی ہے، اور نمبر 3 یہ دعا رقیہ کی آخری صفحے پر ہے، وہ مریض کو اگر ہوش میں ہو تو پڑھا دینی ہے. اور انتقال ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جب وہ کوما میں ہے یا مرض الوفات میں ہے، فائنل مومنٹس میں ہے، تو اس وقت بھی دعائیں خوب کرنی ہے. تو صحت کی بھی دعا کرو، یہ اللہ عمر میں برکت دے، صحت دے، عافیت دے. لیکن یہ اللہ آپ فیصلہ ہی کر چکے ہیں تو ان کو ولایت کے بہت اونچے مقام پر بلند فرما، مقام صدیقیت عطا فرما، اور یہ اللہ ان سے راضی ہو کر تو بلا، ان کی اس منزل کو آسان فرما دے. دعائیں کرنی چاہیے خوب. اور انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد سب سے پہلے تو وہ الگ چیزیں ہیں، میں تو صرف میت کے لیے کیا کرنا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. وہ جو کچھ پڑھنا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، مگر یہ کہ کیا دعا کرنی ہے، اچھی اچھی دعائیں کرنی ہے. اور اچھی اچھی دعائیں ان کے لیے کرنی ہے یہ انتقال کے بعد. اور اس کے بعد جو ہے ان کی تجہیز و تکفین ہو جائے تو اس کے بعد ان کے لیے یاسین شریف پڑھنی ہے. قریب جا کر کے بیٹھ کر کے پڑھے تو بہت اچھا ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے خوب دعائیں کریں، خوب ایصال ثواب کریں، اچھے اچھے کام کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میت جہاں میت ہوا ہے وہاں لوگ بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہاں ہی میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ سب مناسب باتیں نہیں ہیں. خوب ایصال ثواب کرو، ثواب پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے. انشاءاللہ اس کو اب تکمیل انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ہفتے کی نشست میں کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.